السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بے نمازی تھا اور اکثر ناپاک رہتا۔ اماں نے میری شادی حافظ قرآن لڑکی سے کر دی تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ میری بیوی بس تہجد پڑھتی، باقی سب نمازیں چھوڑ دیتی۔ ایک رات بیوی تہجد پڑھنے کے لیے گئی لیکن فجر تک کمرے میں واپس نہیں آئی۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ جیسے ہی میں اٹھا اور اس کی خبر لینے کے لیے کمرے میں گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس رات میں معمول کے مطابق رات دیر سے گھر پہنچا۔ میری بیوی معصومہ سو چکی تھی۔ میں نے اس سے خود ہی کہہ رکھا تھا کہ وہ میرا انتظار نہ کرے بلکہ سو جایا کرے۔ میں خود ہی آ کر کچن سے کھانا نکال کر کھا لیتا اگر مجھے طلب ہوتی، ورنہ بس یوں ہی سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ اپنے چرسی اور عیاش دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے مجھے آدھی رات بیت جاتی۔ کبھی کبھار میں جلدی گھر واپس آ جاتا، لیکن زیادہ تر میری آمد دیر سے ہی ہوتی۔ جب سے میری شادی معصومہ سے ہوئی تھی، اماں نے میری فکر کرنا چھوڑ دی، کیونکہ ان کے بقول اب میری فکر کے لیے میری بیوی موجود تھی۔ اس رات بھی میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا۔ کبھی کبھار تو ہم شراب پینے سے بھی باز نہیں آتے، لیکن میں زیادہ تر سگریٹ پر ہی گزارا کرتا۔ کھانا کھانے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹتے ہی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کروٹ بدل کر میں نے معصومہ کے چہرے کو دیکھا۔ کبھی کبھار میں اس کے چہرے کو رشک زدہ نظروں سے دیکھتا۔ وہ خدا کے جتنا قریب تھی، میں خدا سے اتنا ہی دور تھا۔ کافی دیر میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اسے قریب کھینچ لیا۔ معصومہ نے نیند سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھر ناگواری سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں آگے بڑھ کر اس کے قریب ہونے لگا، لیکن میں نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے معصومہ، میں نے اس سے التجا کی، لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ اس وقت میرے وجود سے آنے والی دھویں کی ناگوار بدبو کسی کو بھی میرے قریب نہ آنے دیتی، اور شاید اسی لیے معصومہ بھی مجھ سے دوری اختیار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور میں چت لیٹا، چھت کو گھورتا رہا۔ میں اگر اپنا موازنہ معصومہ سے کرتا تو میں کسی طور پر بھی اس کے لیے پرفیکٹ ہم سفر نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ اچھی خاصی ناانصافی ہو گئی ہے، اسی لیے میں ہمیشہ اس کی ناگواری دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ زبردستی اس رشتے کے بوجھ کو نبھائے۔ ابا کی وفات کے بعد مجھے انہی کی سیٹ مل گئی اور میں سرکاری اسکول میں چوکیدار کی نوکری کرتے ہوئے معصومہ کی ہر ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ کمرے میں معصومہ کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی، یعنی وہ سو چکی تھی اور میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ معمول کے مطابق تہجد کے وقت معصومہ اٹھی۔ وہ تہجد کی پابند تھی۔ تہجد کے وقت اٹھ کر وہ تہجد ادا کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور پھر فجر کی اذان سے پہلے پہلے واپس آ جاتی۔ میں نے کئی بار اس کی یہ حرکت نوٹ کی، لیکن میں اس سے پوچھ گچھ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی خود کو اس قابل سمجھتا تھا کہ میں دینی معاملات میں اس سے پوچھ گچھ کروں۔ میں خود ایسا انسان تھا جس نے آج تک ایک بھی نماز ادا نہیں کی تھی، اور قرآن مجید کی تلاوت کیے تو شاید مجھے ایک لمبا عرصہ بیت چکا تھا۔ تہجد کا وقت گزر گیا، لیکن معصومہ دوسرے کمرے میں ہی رہی۔ میں اس کے انتظار میں جاگتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ آج تک ان 3 مہینوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے کمرے میں واپس نہ آئے۔ ہو سکتا ہے وہ فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میں یہ کہتے ہوئے مطمئن ہو گیا، لیکن کافی وقت گزر گیا اور معصومہ ابھی بھی اس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ نہ جانے وہ آج اتنی دیر وہاں کیا کر رہی تھی۔ میرے اندر تجسس سر اٹھانے لگا اور اسی تجسس کے تحت میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ دوسرے کمرے کی جانب تھا، جس کا دروازہ اچھے سے بند تھا۔ معصومہ میری بیوی تھی اور میں
اس کا محرم تھا، اسی لیے حالت نماز میں بھی مجھے اندر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ویسے بھی اب تو فجر کی نماز بھی قضا ہونے والی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی اس اسٹور روم نما کمرے کا دروازہ کھولا تو دروازے کی جانب پشت کیے بیٹھی ہوئی معصومہ میرے لیے حیرت کا باعث بنی۔ وہ کمرے میں یوں ہی فرش پر بیٹھی تھی، نہ کہ جائے نماز پر۔ میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اس روز اس کمرے میں مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑ جائے گا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے معصومہ جیسے ہی پلٹی، وہ مجھے دیکھ کر حیرت میں گم رہ گئی، جبکہ میری حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ میں بس بے یقینی سے معصومہ کو دیکھ رہا تھا۔ میری جگہ اگر اس روز کوئی بھی ہوتا تو وہ یوں ہی سکتے میں چلا جاتا۔ اس روز جو کچھ میں نے دیکھا، اس نے نہ صرف میری زندگی بلکہ میری زندگی کے مقصد اور خیالات کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری اماں ایک نیک اور پرہیزگار خاتون ہیں۔ ایک متوسط طبقے میں آنکھ کھولنے کے باوجود آج تک اماں نے ہمیشہ مجھے لاڈ پیار سے پالا اور میری خواہش کو پورا کیا۔ ابا بھی مجھ پر بیجا سختی نہیں کرتے تھے۔ جب تک کہ میں جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ پایا، میں بھی ان کا فرما بردار بیٹا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ابا کا ارادہ تھا کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، لیکن بدقسمتی سے میں نے دوستوں کی وہ صحبت اختیار کی جس نے مجھے کافی حد تک بگاڑ کر رکھ دیا۔ ابا کو ارد گرد سے میری شکایات موصول ہونے لگیں اور وہ مجھے اکثر سمجھاتے رہتے کہ مجھے ان دوستوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن اب یہ سب کچھ میری عادت بن چکا تھا۔ ابا اور میرے درمیان اسی بات کو لے کر بدمزگی پھیلنے لگی۔ اماں بھی میری وجہ سے پریشان رہتی۔ جب تک کہ ابا زندہ رہا، میں پھر بھی ان کے لحاظ اور خوف کی وجہ سے خود پر قابو پائے رکھتا۔ اس وقت تک میری عادتیں اتنی نہیں بگڑی تھیں جتنی کہ ابا کے بعد میرے بدقماش دوستوں کے ساتھ مل کر میں بھی سارا دن چوک اور چوراہوں پر سگریٹ پھونکتے ہوئے لڑکیوں کو تاڑتا رہتا، رات دیر تک جوئے اور لوڈو کی بازی لگاتا، لیکن ہمیشہ وقت سے گھر آ جاتا۔ ابا کو ادھر ادھر سے میری سرگرمیوں کا علم ہو جاتا، لیکن آج تک ابا نے مجھ پر چھاپا مارتے ہوئے مجھے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا تھا۔ میں جھوٹی قسمیں اٹھا کر ابا کو مطمئن کر دیتا اور ابا ایک بار پھر میری باتوں کا یقین کر لیتا۔ جہاں میرے گھر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی تھی، وہیں پر میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود ایک دن بھی مسجد کا رخ نہیں کیا۔ اماں کی ہر ممکن کوشش کے باوجود میں دین کی طرف راغب نہیں ہو پایا اور ابا کی وفات کے بعد مزید بے دین ہوتا چلا گیا۔ جو کام میں نے ابا کی موجودگی میں ان کے خوف کی وجہ سے سر انجام نہیں دیے تھے، اب بے خوفی سے سر انجام دیتا، کیونکہ اب مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اماں کی باتوں کو تو میں ویسے بھی خاطر میں نہیں رکھتا۔ میری حالت اور میری پریشانی کی وجہ سے اماں دن بدن بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ غم روزگار سے نبٹنے کے لیے میں نے نوکری پر توجہ دینا شروع کر دی، اور اماں کے لیے یہ بات بھی کچھ نہ کچھ سکون کا باعث تھی کہ میں پیسے کما کر انہیں ہر ماہ ضرورت کی اشیاء گھر پر مہیا کر دیتا ہوں۔ باقی تمام تنخواہ میں اپنے دوستوں کی محفلوں میں اڑا دیتا۔ میرے محلے کے چند آوارہ دوست ہمیشہ لڑکیوں کے چکر میں ادھر سے ادھر گھومتے رہتے اور بعض دفعہ وہ بری طرح پکڑے بھی گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگا اور محلے کی لڑکیوں سے میرے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ گناہوں کی لذت ایک ایسی لذت ہوتی ہے جو انسان کو اپنی سیاہ دنیا میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے، لیکن وہاں جا کر انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ واپسی کی طرف مائل ہونے کے لیے اسے اپنا آپ
ماننا پڑتا ہے۔ جوانی کی مستی میں مجھے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں کن گناہوں میں ملوث ہو رہا ہوں اور یہ کتنے زہریلے ثابت ہوں گے۔ میں دن بدن ان کی لت میں پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں تھا جو میری پہنچ میں نہ رہا ہو اور میں نے اسے سر انجام نہ دیا ہو۔ اس کے باوجود اندر ہی اندر مجھے یہ بات بری طرح کھٹکتی رہتی کہ میں اپنی عزت کو مٹی میں ملاتا جا رہا ہوں۔ گناہوں کی سیاہ کالک کی وجہ سے میری جوانی داغدار ہوتی جا رہی ہے۔ میں اندرونی طور پر بہت رحم دل انسان تھا۔ کسی کو بھی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر میرا دل فوری طور پر پسیج جاتا اور میں فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا۔ جب یہ سوچیں مجھ پر حاوی ہوتی کہ میں برائی کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے وقتی طور پر پشیمانی ہوتی، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد میں ساری باتوں کو دماغ سے جھٹکتے ہوئے دوبارہ وہ سب کچھ کر گزرتا جو نہ کرنے کی قسم کھاتا۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے اماں کو میری شادی کے اندیشوں کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کرے جو نہ صرف بلند اخلاق بلکہ دین کی پابند ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے میری اصلاح ہو جائے۔ اماں مجھے کبھی بھی اس ذلالت بھری دنیا میں دیکھ کر خوش نہیں تھی۔ وہ ماں تھی اور جانتی تھی کہ اس سب کے بعد میری آخرت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ زبیر، میں تیری شادی کے لیے ایک نیک لڑکی ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اسی لیے تو بھی سدھرنے کی کوشش کر۔ اس شام کھانا کھاتے ہوئے اماں نے میرے کانوں میں بات ڈالی تو میں مسکرا کر رہ گیا۔ اماں بھی حد سے زیادہ بھولی تھی۔ اماں، میرے جیسے لڑکے کے ساتھ کوئی نیک لڑکی اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیوں کرے گی؟ میں نے بے فکری سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اماں مجھے افسوس بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئیں۔ جب اتنا سب کچھ جانتا ہے تو سدھر کیوں نہیں جاتا؟ اماں نے ایک بار پھر وہی لیکچر شروع کر دیا تھا جسے میں ہر روز سن کر اکتا چکا تھا۔ اماں، بس دعا کر اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ نہ جانے اس روز کیا سوچ کر میں نے اماں کو کہا اور ہاتھ دھو کر اٹھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اماں کی باتیں دیر تک میرے ذہن میں گردش کرتی رہی۔ اگر میری شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جاتی جس طرح کی لڑکیوں کو میں آئے روز استعمال کرتا ہوں، تو مرد کی فطرت میں تو یہ بات شامل ہے کہ وہ بستر پر طوائف چاہتا ہے اور گھر میں حیادار بیوی اپنی اصلاح کیے بغیر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ایسی ہو جسے آج تک کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو۔ حالانکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ عزت دار مردوں کے لیے عزت دار عورتیں۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرے ہونٹوں پر تلخی بھری مسکراہٹ پھیل جاتی۔ تب تک میں بالکل نا امید تھا جب تک کہ مجھے اماں نے یہ نہیں بتایا کہ میری شادی کی بات انہوں نے مولوی فیروز کے گھر میں کر رکھی ہے۔ میں بس اماں کی سادگی پر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مولوی فیروز کا گھرانہ محلے میں عزت دار گھرانہ تھا۔ ان کی بیٹیاں نہ صرف صوم و صلوات کی پابند تھیں بلکہ آج تک انہیں محلے میں کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا۔ مجھے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ بس اماں کی خام خیالی ہے۔ مولوی فیروز کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ انہوں نے آج تک مجھے مسجد میں نہیں دیکھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بے نمازی سے اپنی حافظ قرآن بیٹی کا رشتہ طے کر دیں؟ میں اماں کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ جب اماں نے مجھے 10 دنوں کے بعد یہ خوشخبری دی کہ مولوی فیروز نے اپنی بیٹی معصومہ کے لیے میرے رشتے کو قبول کر لیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بس حیرت میں سن اماں کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے ہی روز اماں نے شگن کے طور پر کچھ پیسے مجھ سے لیے۔ مٹھائی اور پیسے وہ معصومہ کی ہتھیلی پر رکھ کر گویا اسے اپنی بہو بنا کر آ گئیں۔ میرے دوستوں کے درمیان بھی یہ بات پھیل گئی
کہ میں مولوی فیروز کا داماد بننے جا رہا ہوں۔ اس روز میں نے ان کی نظروں میں رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات دیکھے۔ میرے خیال میں وہ بھی وہی کچھ سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہا تھا۔ میری اور معصومہ کی دنیا میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ جہاں اس نے ایک دیندار گھرانے میں آنکھ کھولی اور آج تک دین پر قائم تھی، وہیں میں نے ہمیشہ گناہ کا ارتکاب کیا اور گناہوں کی لذت میں مست اپنی جوانی کے دن گزار رہا تھا۔ مولوی فیروز نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اماں کو یہ باور بھی کروایا کہ زبیر کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا گیا، لیکن اماں نے شرمندہ ہوتے ہوئے یہی بہانہ بنایا کہ وہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے، بس مسجد کا تکلف نہیں کر پاتا۔ میں تو اسے سمجھاتی رہتی ہوں، لیکن شاید اس کی عادت نہیں بن پا رہی۔ اماں اس رشتے سے بے پناہ خوش تھی۔ اماں کو دلی طور پر یقین تھا کہ معصومہ کے اس گھر میں آ جانے کے بعد میں بالکل سدھر جاؤں گا، نہ صرف دین کی جانب مائل ہو جاؤں گا بلکہ ایک نیک بیوی کو پانے کے بعد میری زندگی میں دین کی روشنی بھی پھیل جائے گی۔ میں اندر ہی اندر معصومہ کے بارے میں سوچتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس پر یہ واضح تھا کہ میری اور اس کی دنیا میں فرق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس رشتے پر قائم تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرا اور معصومہ کا نکاح تھا۔ مجھے نکاح کے عین وقت تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی بننے جا رہی ہے۔ نکاح تک میں نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا، لیکن نکاح ہونے کے بعد میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کافی حیران رہ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے آج تک حسین چہرے نہیں دیکھے تھے۔ کتنی ہی حسینوں کو میں اپنی دسترس میں رکھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حجاب میں لپٹا معصومہ کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر مجھے دلی طور پر سکون ہونے لگا۔ اس نے ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ حجاب اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے اس روز معصومہ کی آنکھوں میں اپنے لیے کسی قسم کے تاثرات نہیں دیکھے۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور پلکیں جھکا لیں۔ وہ بھی ہماری طرح متوسط طبقے میں پلی بڑھی تھی۔ نہ ہی مولوی صاحب نے زیادہ جہیز دیا اور نہ ہی اماں نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ کی۔ مولوی فیروز انہیں اپنی بیٹی دے رہا تھا۔ ان کے عیاش بیٹے کے لیے ان کے لیے بس یہی کافی تھا۔ معصومہ کو وہ بڑی چاؤں کے ساتھ بیاہ کر گھر لے آئیں۔ اس روز کمرے میں بیڈ پر معصومہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کتنی ہی دیر میں وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا جو میں نے اس وقت اس کے سامنے بیان کرنے تھے، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ معصومہ یا تو بہت کم گو تھی یا پھر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کے منہ سے کوئی بھی غیر ضروری بات نہیں سنی۔ اس رات اسے اپنا لینے کے بعد میں اس کی پاک دامنی کا بھی گواہ بن گیا۔ وہ رات ہمارے درمیان بے حد حسین گزری۔ چاہنے کے باوجود میں اس سے کسی قسم کے حسین وعدے نہیں کر پایا۔ میں اپنی فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے وعدوں پر میں قائم رکھوں۔ معصومہ نے میری ماضی کا ذکر چھیڑتے ہوئے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ کمرے میں جائے نماز تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اس سے پوچھ لیا، تم اتنی صبح کیوں جاگ گئی ہو؟ وہ مجھے بس حیرت زدہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے میں تہجد ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ اور تہجد ادا کر لو، اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ تہجد ادا کرتی تھی۔ وہیں میں نے فرضی نمازوں پر بھی کبھی غور نہیں کیا، حتیٰ کہ کتنی بار میں نے اپنی سست طبیعت کی وجہ سے غسل بجا لانے میں بھی تاخیر کر دی، یا پھر کبھی کبھار تو میں
باقاعدہ طور پر بھول جاتا۔ شادی کے چند ہی دنوں کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ معصومہ اندر ہی اندر مجھے کافی حقیر سمجھتی ہے۔ نامحسوس طور پر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتی، یا تو میرے آنے سے پہلے کھا چکی ہوتی ہے یا پھر میرے جانے کے بعد ہی کھاتی ہے۔ پھر بھی میں نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ اسے کھانے کے دوران میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے کھانا کھا سکتی ہے۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ بلا وجہ میرے قریب نہیں آتی جب تک میں خود نہ چاہوں، نہ ہی وہ دوسری بیویوں کی طرح مجھ سے لاڈ کرتی ہے۔ میں خود بھی اس کے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھنے لگا، کیونکہ اس کے اور میری عبادات میں فرق تھا۔ جہاں وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس حد تک قریب ہوگی، وہیں میں نے تو خدا سے جتنا ممکن تھا دوری بنائے رکھی تھی۔ معصومہ گھر کے سارے کام کاج کرتی، اماں سے بھی اس کی خوب بنتی تھی، اس لیے دونوں کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا جنم نہیں لیتا۔ لیکن میرے حقوق میں وہ کبھی کبھار کوتاہی کرنے لگ جاتی۔ وہ ناگواری سے میرے قریب آتی اور کبھی کبھار اس کے قریب آنے پر اس کے تاثرات اتنے بگڑ جاتے کہ مجھے اپنا آپ اچھوت معلوم ہوتا۔ میں اپنے سسرال میں بھی آنا جانا نہیں رکھتا تھا۔ معصومہ کے اس رویے کے بعد شادی کے صرف چند ہی دنوں کے بعد میں دوبارہ اسی دنیا میں پلٹ آیا۔ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو مجھے بدل سکتی تھی، میں اس کے احساس میں ڈھل سکتا تھا، لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ شاید اس کا اور میرا کوئی جوڑ اور مقابلہ نہیں بنتا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی دنیا میں ہی مست رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے۔ نہ ہی وہ میری دنیا میں ایڈجسٹ ہو پاتی اور نہ ہی مجھے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی تھی۔ اس سب کے باوجود مجھے دلی طور پر معصومہ سے کافی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ میں اس کے نہ کہنے کے باوجود بھی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا، اس کے نان نقطے کو پورا کرتا اور اس کے حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ وہ میرے ساتھ کسی قسم کے سوال و جواب نہیں کرتی۔ میں چاہے گھر دیر سے آتا، چاہے اس کے سامنے ہی شراب، جوئے اور دوسری عورتوں کے بارے میں دوستوں سے بات چیت کرتا، لیکن وہ اس جانب متوجہ نہیں ہو پاتی۔ کتنی بار اس کو اس جانب متوجہ کرنے کے لیے میں نے جان بوجھ کر ان چیزوں کا ذکر کیا، لیکن یوں معلوم ہوتا جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس چیز کے بعد وہ میری نظروں میں مزید معتبر بنتی چلی گئی۔ جب تک کہ وہ دن نہیں آیا، اس روز میں یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے سامنے جو حقیقت آشکار ہوگی وہ اتنی جان لیوا ثابت ہوگی۔ ان 3 ماہ کے دوران میں نے ایک دن بھی اس کی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ وہ رات کے آخری پہر اٹھ کر اس کمرے میں چلی جاتی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوتی کہ باقی نمازوں کی ادائیگی کرتے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، یا پھر میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ میں اس سب کا حق نہیں رکھتا تھا۔ میرے خیال میں ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اسی لیے میں خاموشی اختیار کیے رکھتا۔ اس رات میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں موجود نیم اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ اس نے بلب کیوں نہیں روشن کیا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ تب ہی میں قدم بڑھاتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ فرش پر بیٹھی اتنے انہماک سے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی کہ اسے میری آمد کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ میں اس کے سر پر پہنچتے ہی حیران و پریشان سا ساکت کھڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حقیقت اتنی لرزا دینے والی ہوگی۔ معصومہ کے سامنے فرش پر کچھ تسبیح، کچھ تعویذات اور چمکتے ہوئے کاغذوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے ہی 2 موم بتیاں روشن تھیں اور وہ کسی کتاب پر جھکی اس کے اوراق کو پلٹ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔
شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے تعاقب میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کتاب کو تیزی سے بند کرتے ہوئے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس کے چہرے کے الجھے ہوئے رنگوں اور سامنے بکھری ہوئی حقیقت پر یقین کر پانا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سے وہ کتاب چھین لی۔ یہ قرآنی آیات نہیں تھی، یہ تو کالے جادو کے ناقوش تھے۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے خود سے دور پھینک دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا لہجہ سخت تھا لیکن آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مکمل زرد پڑ گئے۔ کچھ نہیں، بس وظیفے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، تم تہجد گزار ہو یا جادوگرنی؟ میں نے دھاڑا۔ میری تہجد گزار بیوی، جسے میں اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتا تھا، آج کسی اور ہی روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میری سانس رکنے لگی۔ پہلی بار اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے پسینہ آنے لگا۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں ساری حقیقت سے واقف ہو گیا ہوں اور اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ یہ اور کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اس نے بات کا آغاز کیا اور میں بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ رات کے آخری پہر چند وظیفوں کے ساتھ میں یہ عمل کرتی ہوں۔ اس عمل کو دہرانے سے آپ جو کچھ چاہیں وہ پا سکتے ہیں۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ یہ حقیقت مجھ پر کھلنے کے بعد کتنی خوف زدہ ہو چکی ہے۔ معصومہ نے کچھ عرصہ پہلے اپنے کسی دوست سے سنا کہ اپنے قریب لوگوں کو تابع رکھنے کے لیے یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے، لیکن یہ کوئی وظیفہ نہیں تھا بلکہ چند تعویذات پر مشتمل ایک عمل تھا جسے وہ صرف اسی لیے دہرا رہی تھی کہ اس سے لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ وہ حافظ قرآن لڑکی تھی۔ جس وقت اس گھر میں میرا رشتہ آیا، اس کے گھر والوں نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس نے ماں سے یہ کہہ دیا کہ وہ اسی گھر میں شادی کرے گی کیونکہ وہ شخص جو خود دین سے کوسوں دور ہے اس کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا اور نہ ہی اس پر اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ میں بے نمازی اور دوسرے گناہوں کا مرتکب ہونے کی وجہ سے اس سے مطابقت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ وہ میرے جائز حقوق سے بھی مجھے دور رکھنے لگی، اور میں صرف اسی لیے اس سے زبردستی نہیں کرتا کہ مجھ پر اس کے نماز روزے کی دھاک مسلط تھی۔ یہی تو اس کا مقصد تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے گناہوں سے روک ٹوک نہ کرے تاکہ میں بھی اس کے کسی عمل میں مداخلت نہ کروں۔ پچھلے 3 ماہ سے میرے گھر میں یہ غیر شرعی کام جاری تھا جس کے شر کی لپیٹ میں نہ صرف معصومہ بلکہ ہم سبھی آ رہے تھے۔ اس کے منہ سے سننے والی حقیقت نے پہلی بار مجھ پر لرزہ طاری کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ میں حد درجہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں بے نمازی تھا اور کبھی بھی دین کے احکامات پر عمل نہیں کر پایا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں خوف خدا موجود تھا۔ میں نے آج تک کسی کی حق تلفی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی میں نے کسی پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کی۔ معصومہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنا صرف دکھاوا تھا، دکھاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے گھرانے کی تربیت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی تھی، اس لیے لوگوں کے سامنے وہ پاک بازی رکھتے ہیں۔ وہ جس کام میں ملوث ہوتی جا رہی تھی وہ کام یقیناً کفر کے زمرے میں آتا تھا۔ اس کی دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی دھن اسے گناہوں کے جس سیاہ گھڑے میں دھکیل رہی تھی وہ اس سے واقف بھی نہیں تھی۔ آج مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری دنیا پل بھر میں بدل گئی ہے۔ میں جو خود کو بے دین سمجھتے ہوئے بالکل خدا سے دور سمجھتا تھا، اس کے مقابلے میں کافی بہتر تھا۔
میں گناہ کرتا تھا لیکن بے دھڑک ہو کر نہیں کرتا تھا۔ گناہ کرنے کے باوجود مجھ پر یہ حقیقت لرزہ طاری کر دیتی تھی کہ میں نے ان گناہوں کا حساب دینا ہے، اور شاید میری کیفیت اس کے لیے پسندیدگی کا باعث بنی جو اس نے ایک پل میں ہی میری دنیا کو مکمل طور پر پلٹ دیا۔ معصومہ عبادات کا نقاب اوڑھ کر جو کھیل کھیل رہی تھی وہ مجھ جیسے گناہگاروں سے بھی خوفناک تھا۔ میرے پاس دو راستے تھے، یا پھر اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں یا مکمل طور پر اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دوں۔ اس روز میں نے ان دونوں راستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک تیسرے راستے کا انتخاب کیا۔ میں نے اس روز زندگی میں پہلی بار وضو کیا اور جائے نماز پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس روز میرے پورے جسم کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی کپ کپا رہا تھا۔ میرے لیے یہ احساس ہی سحر انگیز تھا کہ اس نے مجھے اپنے در پر آنے کی دعوت دی ہے۔ میں سجدے میں گرتے ہوئے گڑ گڑا کر رو پڑا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے سر سے جو پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ میں نے اس روز اپنے گھر اور اپنے اہل خانہ کے لیے ہر شر سے اس کی پناہ مانگ لی۔ میں نے معصومہ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا اور اسے تلقین کی کہ وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جھک کر اس سے معافی طلب کرے، بے شک اس کی ذات بخشنے والی مہربان ہے۔ اس روز کے بعد میرے دل اور دماغ سے تاریکیوں کے بادل چھٹ گئے۔ ہو سکتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہو سکتا ہے، یا میرے اندر خاصیت الہی کا اثر ہو جس نے مجھے ایک بار پھر خدا کی طرف مائل کیا، جس نے مجھے جوانی میں ہی توبہ کی تلقین کی۔ آج میں اور میری بیوی میرے گھر کو جنت بنا کر اسی جنت میں آباد ہیں جہاں میری ماں کی حکمرانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی رحمت سے نوازا، اور آج میں فخریہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہر برائی پر قابو پاتے ہوئے اپنے نفس کے گھوڑے کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ خدا ان کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے جو دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ خدارا اپنی چند نمازوں کے بعد کسی کو بھی حقیر سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں آپ سے زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، خود پر نظر ثانی کیجیے۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو پہلے اپنی اصلاح کیجیے اور اس کے بعد دوسروں کو اس کا راستہ دکھائیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت احساس کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھتے ہوئے خدا کی طرف مائل ہو جائے۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔